السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے دا اسکوپ آف فزکس ایز فزکس بیسڈ آن ایکسپیریمنٹل آبزرویشن quantitative measurements and concerned with the fundamental laws of the universe. Therefore, physics is the most basic branch of science. The scope of physics، اس کا مطلب ہے فزکس کی کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو فزکس ہے اس کا انٹروڈکشن ہم کر چکے ہیں کہ ایز فزکس از دا سائنس آف میجرمنٹ، فزکس میں ہم چیزوں کو ناپتے ہیں، اینڈ کنسرن ود دا فنڈامنٹل لاز آف نیچر، اور یہ کائنات یا قدرت کے بنیادی قوانین کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ جو یونیورسل لاز ہے، فنڈامنٹل لاز ہے، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، نیچر کے فنڈامنٹل لاز۔ جیسے فزکس کے نام سے ظاہر ہے، فزکس یعنی فزیکا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے نیچرل تھنگس، یعنی نیچرل لاز یا نیچرل میٹر انرجی کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے سو اٹ ہیز کاؤنٹلیس کنٹریبیوشن ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں فزکس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کا کنٹریبیوشن دوسروں سبجیکٹ کے، جس کی فزکس کا کنٹریبیوشن ہماری سوسائٹی میں اور دوسرے سبجیکٹس میں اس کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، یعنی اس کا حمل دخل بہت زیادہ ہے۔ آپ کی بک میں ایک اینالوجی دی ہوئی ہے کہ فزکس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں، جیسے ایٹم کا نیوکلس ہوتا ہے، نیوکلس کے ارد گرد الیکٹران ریوالو کرتے ہیں، تو اسی طرح جو فزکس ہے یہ تمام سبجیکٹ کا نیوکلس ہے، اور باقی سبجیکٹ اس کے ارد گرد ریوالو کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس بایو ہے، یا آپ کے پاس کیمسٹری ہے، جیولوجی ہے، اسٹرونومی ہے، میٹیورولوجی ہے، یہ سارے سبجیکٹ فزکس کے ارد گرد ریوالو کر رہے ہیں، کیونکہ فزکس آپ کے پاس جو فزکس ہے یہ نیچرل بیسکس لاز، جو نیچر کے بیسک قوانین ہیں اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ تمام رولز کو فالو کر کے، نیچرل کے رولز کو فالو کر کے ہم بایو بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، کیمسٹری بھی اور جیولوجی بھی۔ یا فار ایگزامپل دی ہوئی، فار ایگزامپل ہمارے پاس جو بایولوجی ہے یہ تمام ہم لیونگ تھنگس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو تمام ایکٹیویٹیز ہے پلانٹس اور اینیملز میں یہ پرفارم کی جاتی ہے بائی الیکٹریسٹی کے ذریعے۔ اب سیل کے جتنے بھی فنکشنز ہیں، ٹیشوز کے فنکشنز ہیں، سارے الیکٹریسٹی کے ذریعے پرفارم ہوتے ہیں، جس کو ہم ایکشن پوٹینشیل کہتے ہیں۔ جیسے آپ کا جو دل ہے، ہارٹ ہے، یہ جو ہارٹ کا موشن بھی ایس اے نوڈ، اے وی نوڈس کے ذریعے جو الیکٹرک پلسز جنریٹ ہوتی ہے، اسی کے ذریعے آپ کا دل چلتا ہے۔ آپ کا سیل کے جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہے، پوٹیشیم چینلز، سوڈیم چینلز، جو سیل ممبرین ہے اس کے جو چینلز ہوتے ہیں، الیکٹروسٹک چارجز اور چارج کے جو بیہیویئرز ہے، الیکٹریسٹی ہے، سارے فزکس کا بنیادی سبجیکٹ ہے، ٹاپک ہے۔ اس طرح آپ کو جو کیمسٹری ہے، کیمسٹری میں بانڈ فارمیشن ہے، سوڈیم کلورین کے درمیان جو بانڈ بنتا ہے، ظاہر بانڈ فارمیشن کے سوڈیم پر پازیٹیو چارج ہے، کلورین پر نیگیٹیو ہے، اور وہ جو فورس آف پروٹیکشن کو اسٹڈی کرنا ہے، کس طرح اٹریکٹ کرتے ہیں، لائک چارجز کس طرح ریپیل کرتے ہیں، بانڈ کیوں کسی بعض کمپاؤنڈز میں بانڈ اسٹرانگ ہوتا ہے جبکہ بعض کمپاؤنڈز میں بانڈ ویک ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو جو بیسک نالج پرووائڈ کرتا ہے، رولز پرووائڈ کرتا ہے، وہ فزکس ہے۔ اس طرح کے پاس جو جیولوجی ہے، جیولوجی میں ہم زمین کا مطالعہ کرتے ہیں، جو زمین کا انٹرنل اسٹرکچرز ہے، یہ ارتھ کویک کے ویوز کے اسٹڈی کر کے ہم جان سکتے ہیں۔ اور اس طرح جو انر اسٹرکچر ہے زمین کے اندر، جو مولٹن آئرن موجود ہے، نکل ہے، کہتے ہیں یہ زمین کو جو زمین کا میگنیٹک فیلڈ ہے، یہ میگنیٹک فیلڈ یہی مولٹن آئرن اور نکل کے موشن کی وجہ سے پرووائڈ ہوتا ہے۔ اب یہ میگنیٹک فیلڈ کس طرح جنریٹ ہوتا ہے، یہ سارے فزکس میں ہم پڑھتے ہیں، جو جیولوجی کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو فزکس سپورٹس آل دا سبجیکٹس and we provide the basic laws and rules to the other subjects. ابھی ہم آتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں فزکس کی کیا اہمیت ہے، ان ایپلیکیشن آف دا فزکس پرنسپلس۔ کہتے ہیں فزکس ہیز ٹریمنڈس چینج ان آور لائف۔ فزکس میں ہماری زندگی میں بہت زیادہ بہت بڑا انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں، فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے، ٹرانسپورٹیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ہم جاتے ہیں، اس کے لیے ہم سائیکل پہلے زمانے میں استعمال کرتے تھے،
بعد میں ایروپلین آ گیا، ویکلز ہے، ٹرینز ہے. اس طرح سمندر کے اندر جانے کے لیے ہم سب میرینز استعمال کرتے ہیں، سمندر کے پانی پر اوپر جانے کے لیے ہم کشتیاں بوٹس استعمال کرتے ہیں. یہ سارے ہمارے پاس یہ تمام چیزیں فزکس کے رولز کو استعمال کر کے ان چیزوں کو بنایا گیا ہے. یعنی میکینکس کے استعمال کر کے، میکینکس ہے، فورس اینڈ موشن ہے کہ موشن کس طرح پرووائڈ ہوتا ہے، انجن کس طرح بنایا گیا، ہوائی جہاز کس طرح اڑتا ہے. یہ تمام سائیکل، ایروپلینز، ویکلز، تمام چیزیں یہ فزکس کی بنیاد پر کام کرتی ہے. ہمارے پاس اس طرح ٹیلی کمیونیکیشن ہے، یعنی دور تک رابطہ قائم کرنا. اس کے ہمارے پاس ٹیلی فون بنایا گیا ہے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، کمپیوٹر ہے، سیل فون ہے، آپ کے پاس فیکس ہے، انٹرنیٹ ہے، واٹس ایپ. یہ سارے فزکس کے رولز استعمال کر کے بنائے گئے ہیں. یہ ٹیلی کمیونیکیشن میں فزکس کا بہت اہم رول ہے. اس کے بعد ہے میڈیکل میں، ان کے پاس جو ایکس رے ہے، ایم آر آئی ہے، ایکس رے، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین اور لیزر ہے، ریڈیو تھراپی، میڈیکل. اس کو سارے میڈیکل فزکس کے اندر، فزکس کا ایک برانچ ہے میڈیکل فزکس ہے، اس کے اندر ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، جس کا ہم علاج کرتے ہیں. میگنیٹک ریزونینس امیجنگ ہے، سی ٹی اسکین ہے. یہ تمام چیزیں میڈیکل ڈیوائسز ہے جو اسپتالوں میں استعمال کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے یا ڈائگنوسس کے لیے، تشخیص کے لیے. تمام چیزیں فزکس کے قوانین کو استعمال کر کے بنائی گئی ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں ایجوکیشن کی طرف. یعنی ایجوکیشن میں فزکس کو اپلائی کر کے بہت اسمارٹ بنایا گیا ہے. یعنی جو آن لائن لرننگ ہے، آن لائن ایجوکیشن ہے، یہ فزکس کے ذریعے ممکن ہے. جو ویب سائٹس بنائے گئے ہیں، آپ ہر سبجیکٹ کا ویب سائٹ دیکھ سکتے ہو. کسی بھی شعبے سے جس کا تعلق ہو، ہر شعبے کے اندر ویب سائٹس بنائے گئے ہیں، جس کو آپ ایکسیس کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور ڈپارٹمنٹ کے اس طرح ہر کارخانے کے اپنے ویب سائٹس ہے، یونیورسٹیز کے اپنی ویب سائٹس ہے، نیوز چینلز کے اپنے ویب سائٹس ہے، اس میں آپ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. اس کا میرے پاس ویکیپیڈیا ہے، جس کے بارے میں نالج حاصل کرنا ہو. ہر فیلڈ میں، ہر سبجیکٹ کے معلومات موجود ہو ویکیپیڈیا میں. آپ کے پاس جو کیلکولیٹر ہے، یہ اس میں میتھ کو آسان کر دیا ہے. میتھ کی کمپلیکس کوشچن کو آپ کیلکولیٹر میں آسانی سے اور جلدی سے سالو کر سکتے ہیں. اس طرح میرے پاس ہے ای ڈکشنری میں آپ ہر قسم کے ورڈز کو انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن کے ذریعے دنیا کی کسی بھی زبان میں آپ انگلش کے ورڈ کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو. ای ڈکشنریز آپ کو اپنے سیل فونز میں اور ٹیبلیٹ میں اور لیپ ٹاپ میں استعمال کر سکتے ہیں. ورڈز کو ڈھونڈنا بہت آسان ہو گیا ہے. پہلے کو پیجز پر لکھنا پڑتا تھا ایک ورڈز کو دیکھنے کے لیے. آج کی ڈکشنری میں نہ صرف جلدی آپ کو میننگز بتاتا ہے بلکہ پروننسیشن بھی کریکٹ پروننسیشن بتاتا ہے. میرے پاس جو اسمارٹ بورڈز ہے تعلیمی اداروں میں اسمارٹ بورڈ استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی فزکس کا ایک انوینشن ہے. پروجیکٹرز ہے، چھوٹے ورڈز کو بڑے کر کے بورڈ پر دکھاتا ہے یا دیوار پر دکھاتا ہے کرٹن پردے پر. آپ کے پاس جو گوگل ٹرانسلیٹر ہے، گوگل ٹرانسلیٹر کے ذریعے آپ کسی بھی زبان کو دوسرے زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے. ایکسیس ٹو دا ورلڈ بیسٹ یونیورسٹیز، دنیا کی کسی بھی اچھی یونیورسٹی تک آپ رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے بک کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ایس ٹی کارڈز بنائے گئے، مائکروچپ بنائے گئے ہیں، یہ بھی اس طرح فزکس کے رولز کو استعمال کر کے. فار ایگزامپل کے پاس ایک میموری کارڈ ہے، یہ 8 GB کا میموری کارڈ ہے، وہ نظر آ رہا ہے اس طرح تقریباً 8 GB کا میموری کارڈ ہے. یہ جو 8 GB کا میموری کارڈ ہے، اس میں آپ کا بک جو فرسٹ ایئر کا بک ہے، اس میں تقریباً 352 پیجز ہے. اس طرح کے 729 بکس 8 GB کے میموری کارڈ میں آ سکتے ہیں. یعنی آپ کو جو بک ہے، آپ کے بک کے ٹوٹل پیجز تقریباً آپ کے بک کے ٹوٹل پیجز 352 ہے، 352 پیجز ہے. 352 پیجز ہے آپ کے فرسٹ ایئر کی جو بک ہے. اور ایک بک آپ کو لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے، یونیورسٹی فزکس کا بک ہے. اس کا سائز تقریباً 50.6 MB ہے، یعنی 50.6 MB کا ایک بک ہے. اور اس میں اندر کتنی پیجز ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر جو پیجز ہے
اس کے اندر تقریباً وہ 1598 پیجز ہے، 1598 پیجز ہے اس ایک. اسی حساب سے آپ کیلکولیشن کر سکتے ہو کہ جو ایک بک ہے اس کے 1598 پیجز ہے، اس کا ٹوٹل میموری سائز 50.6 MBs ہے، اور جو ایک ایس ڈی کارڈ ہے اس میں 8 GB ہے، تقریباً 8192 MBs ہے، کیونکہ 1 GB میں 1024 MBs ہوتی ہے. تو تقریباً ٹوٹل نمبر آف بکس، کتنے بکس اس 8 GB میں آ سکتے ہیں اس سائز کے 50 MB کے، اس میں تقریباً 162 بکس آ سکتے ہیں. جبکہ آپ کو جو فرسٹ ایئر کا بک ہے اس بک میں 352 پیجز ہے، یعنی آپ کا بک 4.5 ٹائمز اسمالر ہے اس بڑے بک سے. تو 162 کو ملٹیپلائی کریں گے 4.5 کے ساتھ تو ہمارے پاس آئے گا 729 بکس آ سکتے ہیں، یعنی کہ ایک ایس ڈی کارڈ کے اندر، یعنی 700 بکس ایک ایس ڈی کارڈ، جس کو لے جانا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اور اسٹڈی کرنا بہت آسان ہوتا ہے. جبکہ لیپ ٹاپ کا میموری 200 GB ہے، اس میں تقریباً اس طرح کے 7000 بکس آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ فزکس کا اور امپورٹنس ہمارے پاس ہے. اگر فزکس کا اور امپورٹنس نہیں ہوتا، صرف ایک ایس ڈی کارڈ جو کہ بہت وولٹائل ڈیوائس ہے، بہت امپورٹنس ڈیوائس ہے، جس میں اتنا زیادہ ڈیٹا اسٹور کیا جا سکتا ہے بکس میں، تو یہ امپورٹنس ہی کافی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ڈیلی لائف میں اس کا استعمال فزکس کا، ہم الیکٹرک بلبس گھروں میں استعمال کرتے ہیں، واٹر پمپس استعمال کرتے ہیں، فین استعمال کرتے ہیں، ریفریجریٹرز ہے، پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، چیزوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ریفریجریٹر استعمال کرتے ہیں، ایئر کنڈیشنز ہے، مائکرو ویوز اوونز ہے، واشنگ مشین ہے، اور آئرن کپڑوں کو استری کرنے کے لیے آئرن استعمال کرتے ہیں. ہمارے پاس کلاکس ہے ٹائم دیکھنے کے لیے، سیل فونز ہے. یہ تمام چیزیں فزکس کی انوینشنز ہیں، فزکس کے رولز کو استعمال کر کے بنائے گئے ہیں. اس طرح آپ غور کر کے ان آس پاس کی چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالا جائے تو دنیا کی زندگی بے رنگ ہو جائے گی. جو دنیا میں ہماری لائف میں اسٹائل لائف میں جو روشنیاں رونقی آئی ہے، انقلاب آیا، ساری فزکس کی انوینشنز کی وجہ سے. تو وی مسٹ انڈرسٹینڈ اینڈ لرن the physics. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.